ایک بزرگ تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں تو وہ بہت ڈرتے تھے اپنے دل میں کہ ایسا تو نہیں کہ میرے عملوں کا اجر دنیا میں ہی دے دیا جائے اور آخرت میں پہنچوں تو کہہ دیا جائے کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا۔ تو جب نعمت ملتی وہ بڑا ڈرتے، جب نعمت ملتی بڑا گھبراتے، حتیٰ کہ دعا کرتے اللہ مجھے اور نہیں چاہیے دنیا میں، اور نہیں چاہیے۔ کئی مرتبہ دعا مانگی، لیکن جتنا دعا مانگتے اتنا زیادہ ملتا، اتنا زیادہ ملتا۔ تو ایک مرتبہ یہ کہنے لگے اللہ جب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے اور نہیں چاہیے، آپ مجھے کیوں نعمتوں سے نوازتے ہیں؟ تو دل میں الہام ہوا میرے بندے جب تک تو نعمت کا شکر ادا کرنے سے باز نہیں آئے گا ہم تمہیں اپنی نعمتوں کے نوازنے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، ہم دیتے رہتے ہیں، تو رکے گا تو ہم رکیں گے نا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو رسی ہمارے ہاتھ میں اللہ نے پکڑا دی، شکر ادا کرو، دیکھو نعمتیں کیسے بارش کی طرح تمہارے اوپر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ دوسری بات فرمائی کہ بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے۔ انسان کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں، یہ زندگی خوشی اور غم سے مل کر بنی ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ تو رنج و راحت یہ چلتا ہے زندگی بھر، کبھی یہ حال ہے کبھی وہ حال ہے۔ تو انسان کے اوپر اگر غم کا حال آ جائے، بلا آ جائے، تو بے صبری نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بے صبری کرنے سے وہ بلا ٹلتی تو ہے نہیں، جو ثواب ملنا ہوتا ہے بندہ اس ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے۔ صحابہ رضوان ایک فقرہ اکثر آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے، یہ بہت کامنلی یوزڈ سینٹینس تھا۔ فرماتے تھے استقبال المصائب بالتجمل، کہ اگر مصیبتیں آئیں تو اچھے انداز سے ان کا استقبال کرو، جیسے مہمان کا استقبال کرتے ہو نا۔ اللہ اگر ایسے حالات بھیجے تو ان حالات کا بھی خوشی سے استقبال کرو۔ استقبال المصائب بالتجمل ومواجہۃ النعم بالتذلل۔ اور اللہ تعالیٰ اگر نعمتوں سے نوازے تو عاجزی سے ان نعمتوں کا استقبال کرو۔ استقبال المصائب بالتجمل ومواجہۃ النعم بالتذلل۔ جب اللہ نعمتیں عطا کرے تو عاجزی اختیار کریں، اللہ بلا بھیجے تو اس کے اوپر اچھے انداز سے اس کا استقبال کریں۔ کیوں کہ یہ مصیبتیں آتی ہیں بسا اوقات ہمارے لیے فائدے مند بن کر۔ وہ کیسے؟ کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے اپنے پروردگار کو، اللہ کے در سے دور چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے دور جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف پریشانیاں بھیجتے ہیں، مصیبتیں بھیجتے ہیں۔ جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو خدا یاد آتا ہے، پھر خدا کے گھر آتے ہیں۔ کاروبار میں اونچ نیچ ہو جائے، جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا وہ اب بیٹھا ہوا تہجد بھی پڑھ رہا ہے، وہ اب تسبیح بھی کر رہا ہے، اور جی کاروبار میں کچھ پرابلم ہو گیا۔ تو مصیبتوں اور پریشانیوں میں آ کے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بس اوقات پریشانیاں بھیجتے ہیں بندے کو اپنے در کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ پاک ہے وہ پروردگار، ذرا توجہ سے بات سنیے گا،
پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے غافل بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم اگر یہ غم نہ ہوتے پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حالات چھوٹے موٹے بھیجتے رہتے ہیں کہ بندے ذرا متوجہ رہیں، غفلت میں نہ جانے پائیں۔ اس لیے اللہ والوں کا یہ دستور ہے کہ غم کے حال میں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، نعمت کے حال میں ڈرتے گھبراتے ہیں۔ غم میں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی نے عجیب بات کہی کہ سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار۔ میں ان سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بلائیں مصیبتیں خود مانگی ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ بلائیں مصیبتیں تو کوئی نہیں مانگتا، ہو سکتا ہے ہم نے مانگی ہوں۔ وہ کیسے؟ متوجہ ہو ذرا۔ ہم نے دعا مانگی، اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا، اور اللہ نے دعا قبول کر لی، مگر عمل تو ایسے ہیں نہیں۔ دعا قبول ہو گئی تو کیسے ملے گا وہ جام؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف کچھ چھوٹی پریشانیاں، کچھ مصیبتیں، کچھ حالات بھیج دیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ ان حالات پہ صبر کرتا ہے، اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب اپنے آپ کو گندا کر لیتا ہے تو ماں اس کو پھر دھوتی ہے، نہلاتی ہے۔ اب بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو آپ پوچھیں بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کی ماں کدھر ہے؟ جی ماں پاس ہی تو ہے۔ تو اس کو چپ کیوں نہیں کروا رہی؟ ماں ہی تو رلا رہی ہے۔ تو وہ کہے گا ماں تو بچے کو نہیں رلاتی۔ تو جواب ملے گا جی بچہ گندا ہو گیا تھا، وہ اس کو دھو کے اس کو محبت کی وجہ سے گندا نہیں دیکھ سکتی، وہ اس کو دھو کے صاف ستھرا کر کے سینے سے لگانا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو گناہوں کی نجاست میں لچھڑا نہیں دیکھ سکتے۔ جب بندے ایسے کر بیٹھتے ہیں، فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تو ہم پھر مصیبتیں بھیج کے میرے بندوں تمہیں پاک صاف کر لیتے ہیں تاکہ ہماری رحمت سے تمہیں حصہ نصیب ہو سکے۔ نعمت کی زینت شکر کے ادا کرنے میں اور بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانے میں ہے۔ اگر ہمیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا اللہ موقع عطا فرما دے تو ہمیں چاہیے کہ جتلائیں نہ۔ کیوں؟ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اگر جتلا دیا تو وہ نیکی کا بدلہ مل گیا۔ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اگر صدقات بھی دیتے ہو تو ان کو احسان چڑھا کے ضائع مت کرو۔ ہمارے مشائخ دائیں ہاتھ سے اس طرح نیکی کرتے تھے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کرتا تھا، اور آج ہمارا بالکل وہی حال ہے۔ ہم دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے۔ تو جس طرح ہم گناہوں کو چھپا لیتے ہیں، ہمارے مشائخ نیکیاں کر کے ان کو اس طرح چھپا لیا کرتے تھے۔
امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گرمی کے موسم میں سخت دھوپ کے اندر کھڑے ہیں، پسینہ آ رہا ہے. ایک واقف کار وہاں سے گزرا، اس نے کہا حضرت چل چلاتی دھوپ ہے، پسینہ آ رہا ہے اور آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، یہ دیوار کے سائے میں آ جاتے، چھاؤں میں آ جاتے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں چھاؤں میں کھڑا نہیں ہوں گا. اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ صاحب خانہ نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا تھا اور آج اس نے واپس کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دھوپ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ اس قرضے کے بدلے اس کی دیوار کے سائے کا بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، یہ بھی نہ سود بن جائے. چنانچہ سلف صالحین اگر کسی کا بھلا کرنا چاہتے تھے، خدمت کرنا چاہتے تھے، تو رات کو ان کے دروازے کھول کے جو سامان ہوتا تھا ان کے گھر کے اندر ڈال کے اور اوپر پیغام دے دیتے تھے کہ یہ تمہارے لیے فلاں ہے. اور اس لیے ایسا کرتے تھے کہ یہ بھی پتہ نہ چلے کہ ہمارے ساتھ یہ بھلا کس بندے نے کیا ہے. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر لانو کا زمانہ خلافت ہے. عجیب واقعہ ہے. عمر لانو ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، جو بھی چمڑے کی کوئی چیز تھی، اور اس پر لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو سینئر سٹیزن تھے، زیادہ بوڑھے تھے یا معذور لوگ تھے، ہینڈی کیپ تھے، اور ان کو خدمت کی ضرورت تھی. اور جس نے ان کی خدمت ذمے لی ان کا بھی نام آگے لکھا ہوا تھا. اس کی خدمت اس نے ذمے لے لی، اس کی اس نے لے لی، اس کی اس نے. ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام لکھا ہوا تھا، آگے جگہ خالی تھی. تو عمر لانو نے اس بڑھیا کا نام بھی نوٹ کر لیا اور اس کا گلی، مکان، ایڈریس بھی نوٹ کر لیا اور کہا کہ بھائی اس کی خدمت میں کروں گا. اب بوڑھی عورت کی کیا خدمت کرنی ہوتی تھی کہ اس کے گھر میں جاتے تھے، جھاڑو دے دیتے تھے، برتن دھو دیتے تھے، باہر سے پانی بھر کے اس کو گھر میں پہنچا دیتے تھے. ان کاموں کے ہونے سے اس بڑھیا کو آسانی ہو جاتی تھی، وہ پردے میں رہ کے زندگی گزار. عمر لانو نے فجر کی نماز پڑھی، بڑھیا کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ اماں میں خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس نے بھائی خدمت کرنے والا تو کوئی آیا تھا، وہ خدمت کر کے چلا گیا. اچھا ٹھیک ہے. اگلے دن فجر کی بجائے تہجد پڑھ کے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے پوچھا کون؟ اماں خدمت کرنے کے لیے آئے. بھائی خدمت کرنے والا تو آیا تھا، کر کے چلا گیا. اماں وہ کون تھا؟ نہ میں نے کبھی نام پوچھا، نہ اس نے کبھی نام بتایا. اماں اس کا قد کاٹ کیسا تھا، شکل کیسی تھی؟ بھائی وہ جب آتا تھا تو دروازے سے کہتا ہے پردہ کر لو، میں کمرے میں چلی جاتی ہوں. وہ سارے کام کر کے جاتے ہوئے بتا دیتا ہے جی پردہ ختم ہو گیا، دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے. آج تک میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی. عمر لانو بڑے حیران ہوئے، یہ کون جواں مرد ہے، خدمت بھی کرتا ہے تو ایسے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. اور تہجد کے وقت خدمت ہو چکی. وہ بھی عمر بن الخطاب تھے. اب اگلے دن عشاء کی نماز پڑھ کے وہ آئے اور بڑھیا کے گھر کے قریب کسی جگہ اوٹ میں بیٹھ گئے کہ میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب رات گہری ہو گئی، پن ڈراپ سائلنس، ہاتھ بھی بندے کو نہیں دکھائی دیتا تھا، اتنا اندھیرا ہو گیا. اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بڑھیا کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچ رہا ہے. تو میں اٹھا اور میں نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ تو جواب میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر لانو کی آواز آئی، میں ابو بکر ہوں. میں نے کہا امیر المومنین؟
رات میں اس اندھیرے میں اس بڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب نوٹ کیا تو ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ننگے پاؤں تھے. تو میں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کے پاس جوتے ہیں نہیں یا آپ گھر اتار کے آئے؟ تو ابوبکر صدیق عنہ نے جواب دیا کہ عمر، رات کا وقت ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں نے اپنے جوتوں کو گھر اتار دیا کہ میرے چلنے کی آہٹ سے، جوتوں کی آہٹ سے کسی نیند والے بندے کی نیند میں خلل بھی نہ آئے. احسان کرتے تھے اس طرح کہ دوسرے کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے. بعد کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا واقعہ سن لیجئے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدثین میں سے ہیں. اسماء الرجال کی کتب میں ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے الفاظ بھی کہے گئے ہیں، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے. جب جاتے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کو اپنے مصلی پہ بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ مشرق اور مغرب کے عالم ہمارے پاس آ گئے. ایسی اللہ نے شان عطا کی تھی. ایک وقت میں 40,000 طلباء ان کے پاس بیٹھ کر حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے. اتنے بڑے شیخ تھے. ان کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے تو درمیان میں ایک چھوٹا شہر تھا، وہاں رات گزارتے تھے، اور وہاں پر ایک موٹل تھا جہاں یہ کمرہ کرائے پہ لے لیتے اور رات گزار کے چلے جاتے. اس سرائے میں ایک نوجوان تھا جو کام کرتا تھا، اس کے ساتھ کچھ تعلق ہو گیا، مناسبت ہو گئی. ایک مرتبہ آئے تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان نہیں ہے. پوچھا بھی وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کے اوپر تو ایک آفت آ گئی کہ اس نے کسی سے پیسے ادھار لیے تھے اور واپس کرنے کی ایک ڈیڈ لائن دی تھی، اور وہ اپنی ڈیڈ لائن پہ واپس نہیں کر سکا، اور اس بندے نے پولیس کو انفارم کر دیا تو پولیس نے اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا کہ پیسے ادا ہوں گے تو تمہیں ریلیز کریں گے. تو وہ بیچارہ تو جیل میں ہے. اب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ یہ سن کے خاموش ہو گئے. جب صبح ہوئی تو سیدھا پولیس چیف کے پاس اس کو جا کر ملے. بھائی ایک ایسا نوجوان آپ کے حوالات میں ہے. اس نے کہا ہے. وہ کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ اس نے کہا سو سمپل کہ جن کے پیسے ادا ہونے ہیں وہ ادا ہو جائیں تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. اس نے کہا کوئی اور ادا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا بھائی میری طرف سے کوئی ادا کر دے، حق والوں کو حق ملنا چاہیے، میں اس کو چھوڑ دوں گا. فرمانے لگے کہ اس کے پیسے میں ادا کرتا ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ. اس نے کہا کون سی شرط؟ کہنے لگے کہ شرط یہ ہے کہ تم نے کسی پر میرا نام ظاہر نہیں کرنا. یہ احسان ہوتا ہے، پتہ بھی نہ چلنے دینا. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے پیمنٹ کر دی اور چلے گئے اس شہر سے. بعد میں پولیس چیف نے اس نوجوان کو جب ریلیز کر دیا تو اس کو اتنا پتہ چلا بھائی کسی نے تمہارا قرض دے دیا ہے. کس نے دیا اس کا پتہ نہیں چلا. وہ نوجوان واپس آ گیا. اس کے بعد سال میں کئی مرتبہ آپ اسی جگہ گزرتے، قیام کرتے. وہ نوجوان آپ کو اپنا واقعہ سناتا، میں قید ہو گیا تھا، کسی نے قرضہ ادا کر دیا، پھر میں چھوٹا. حضرت خاموشی سے واقعہ سن لیتے تھے. پوری زندگی اس نوجوان کو یہ نہ بتایا کہ تمہارا قرضہ میں نے ادا کیا تھا. جب حضرت کی وفات ہوئی تو پھر پولیس چیف نے اس نوجوان کو ڈسکلوز کیا کہ تمہارا قرضہ عبداللہ ابن مبارک نے ادا کیا تھا. ہمارے اکابر احسان کر کے جتلاتے نہیں تھے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے.